وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فساد۔ اب آ رہی ہے قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین آیت، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33، اور یہاں پر میں نے وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فساد مچانے کی، یعنی زمین کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، جس کو آپ سمجھ لیں۔ ان کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، اور اس طرح قتل کیا جائے جیسا کہ قتل کرنے کا حق، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دی جائے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو دایاں پاؤں، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے اس جگہ سے۔ یہ تو ہے ان کی دنیا میں سزا، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے محاربہ کرنے والوں کے لیے، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، قابو پانے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی تو تب تو ان کی توبہ قبول ہے، لیکن پکڑے گئے تو پھر جو ہے وہ شریعت کا لا جو ہے ان پر ایپلیکیبل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر چلے جائیں اور فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ قدرت پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی، ادروائز جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے تو مجبور ہو گئے کہ اب وہ توبہ کریں گے، تو زبردستی کی توبہ کوئی توبہ نہ ہوئی۔ لیکن یہ ان کے لیے جو فساد فی الارض کرنے والے جو عادی مجرم ہے، تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے جو بنیاد ہے گستاخ رسول کی سزا، کیونکہ گستاخ رسول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فساد فی الارض کرنے والا۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، چلے پہلی دفعہ تو غلطی ہوگی، لیکن پھر غلطی در غلطی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا اور پروفٹ کا مذاق اڑانا، دنیا میں 1.25 ارب انسانوں کا دل دکھانا، وہ شخصیت جو 1.25 ارب انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے، جس کے لیے 1.25 ارب انسان دنیا میں 1/4 آف ہیومن پاپولیشن اپنی جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، اس شخصیت کی گستاخی کرنا اس سے بڑا فساد فی الارض اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی سزا قتل کہاں سے لے لی؟ قرآن سے لی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33۔ فساد فی الارض کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اس کو سولی چڑھایا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود۔ آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتے۔ یہ کہ علی بھائی کی گفتگو سے لگتا ہے بسم کہ اللہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہونے والوں الرحمن صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، انجینئر مرزا صاحب نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33 پڑھ کے اس کی وضاحت کی کہ جو فساد فی الارض کرتے ہیں ان کی سزا قتل ہے۔ ان تقدروا کے الفاظ بھی پڑھیں کہ قادر ہونے سے پہلے حکومت ان کو پکڑے، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اسی پر انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول کی سزا بھی قتل ہے، اگر وہ پکڑے جائیں تو پھر توبہ نہیں ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں، 1.25 ارب مسلمانوں کی جان ہے، تو نبی علیہ السلام کے گستاخ کی سزا قتل ہے۔ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن اگر پکڑ لیا جائے تو اب اس کی توبہ نہیں بلکہ اس کی سزا قتل ہے۔ یہ قرآن سے اس نے ثابت کیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ قرآن کا منکر بنتا ہے
اپنی ویڈیوز سے، ہم کہیں اور سے نہیں دکھائیں گے آپ کو، اپنی ویڈیوز سے کس طرح منکر بنتا ہے. یہاں کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتا ہے، اس کی وضاحت بھی کرتا ہے، نبی علیہ السلام کو دل کی دھڑکن بھی کہتا ہے، سارا کچھ. لیکن اب جیسے ہی وقت گزرتا ہے یہ قرآن کا منکر بن جاتا ہے. اب کہتا ہے نہیں جناب، گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے، بس اسے پکڑیں اور اسے توبہ کرائیں. اور بڑی بڑی اس نے پھر جو ہے وہ باتیں بھی کی. اب ذرا دیکھ لیے کہ کس طرح خود یہ قرآن کا منکر بن رہا ہے. کی توبہ کے قائل ہیں. اگر جی ایسا ہی ہے تو پلیز اپنے اس موقع پر کوئی دلیل بھی پیش کریں. اچھا، میں نے کہا شاید آپ کہیں گے اگر ایسا ہی ہے تو آپ بھی واجب القتل ہیں. دیکھ میرے لیں، بھائی مذاق اڑا رہے ہیں اب. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ موت کے غرغڑے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. ٹھیک. جی اس کائنات کا سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ شرک. اور اللہ تعالیٰ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. میرے نزدیک مشرکی بھی توبہ قبول ہے، گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول ہے. توبہ ہی کروانی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لٹھ لے کے ادھر مگر پہ جاؤ. تو سر آپ بھی ذرا یہ 295C جو ہے نا اس کے اندر یہ بھی جملہ ایڈ کروا لیں کہ اگر یہ 295C میں تو وہ انہوں نے ون سائیڈڈ ہی ایک تلوار اٹھائی ہے، اس کے ساتھ لکھیں کہ اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول کر لیں. مہربانی کرو سر. 295C ہم نہیں کہتے ختم کرو، لیکن اس کے ساتھ وہ ساری شکیں لگائیں جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ ہمارا ایک کلپ دیکھ لیں. امام ابن تیمیہ اور گستاخ رسول کی سزا جو ان کی کتاب ہے جس میں جعلی باتیں لکھی ہیں زیادہ تر انہوں نے، الصارم المسلول علی شاتم رسول، اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے کتاب کا. جو صحیح بات ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو ہم سر قائل کی توبہ قبول ہے انشاءاللہ. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا. اب کہتا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ نہیں بلکہ اس سے توبہ کرائی جائے. اور یہ جو گستاخ رسول کے بارے میں جو یہ سزا منتخب کی گئی ہے آئین پاکستان میں، اس کو بھی چینج کریں، ختم نہ کریں، چینج کریں. جو ہم کہہ رہے ہیں بھی آپ 4 سال پہلے کہتے تھے کہ گستاخ رسول کی سزا تو قتل ہے، اگر اس کو پکڑا نہیں جاتا اس سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ تو قبول ہوگی. اب کہتے ہیں کہ جناب نہیں، اس کی توبہ ہی کی جائے گی، اس کو مارا نہیں جائے گا، لٹھ لے کے اس کے پیچھے نہ پڑے. ہم نے آپ کو اس کی ویڈیو سے دکھایا کہ کس طرح یہ گاہے بگاہے قرآن کا منکر بن رہا ہے، کیونکہ اس نے لبرلز کو دیکھنا ہے، ان کو اٹھانا ہے، غامدی جیسے لوگوں کی اس نے پیروی کرنی ہے. تو پہلے تھوڑا گمراہ پھر گمراہ بنتا بنتا اب یہ اپنی ویڈیو سے قرآن کا منکر بن گیا ہے. اگلی مثال بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ قرآن کا منکر بن گیا ہے. ہے کہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں. اور اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کیونکہ یہ اس میں کیا الفاظ ہے، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے ساتھی سے. اب چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، کافر ہے. جو آپ کی صحابیت کا انکار کرتے ہیں. تو میں اس میں ایک آسان جملہ بول. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ سورہ التوبہ آیت نمبر 40 سے یہ ثابت ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اہل تشیع اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. اذ یقول لصاحبہ، جب آپ علیہ السلام اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں. جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا منکر بھی قرآن پاک کے منکر ہے، یعنی وہ کافر ہے.
किसी एक पूरे कुरान का मुनकिर भी काफिर है, कुरान पाक की एक आयत का मुनकिर भी क्या है, काफिर है। तो इसने ये साबित किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो काफिर कहता है वो काफिर है। लेकिन अब देखें किस तरह ये कुरान का मुनकिर बन रहा है। एक मिसाल हमने पहले आपको दी गुस्ताख रसूल के मुतालिक, अब देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर कहने वाले को काफिर कह रहा है, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये कुरान का ये बंदा मुनकर बन गया है। तो ऐसे बंदों के पीछे ना जाएं जो कुरान की मुनकर करते वक्त जो चीजें आपने किसी से पढ़वाई थी ना, जब तक वो उन चीजों का इनकारी नहीं होता उस वक्त तक इस्लाम से निकल नहीं सकता वो। आप जब किसी को मुसलमान करते हैं तो क्या आप उसको क्या ये पढ़ाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू